خطاب کیا اور اس میں بتایا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ ابھی تو معزز مہمان پاکستان میں آ رہے تھے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ یہ اعلان میں کروں اور جا کے قوم کو بتاؤں؟ اس لیے کہ کوئی اتنا بڑا یہ ریلیف تو ہے نہیں، بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہیں اور اب دونوں فریق جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ یہ تو ہم سب کے لیے دیکھیں نا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ جو پیغام دیا سوشل میڈیا پہ، اس نے کہا کہ جناب ایک بہت بڑا ری سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ بھائی 250-300 بندہ تم نے 24 گھنٹے کے اندر لبنان میں مار دیا اور ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید حملے کریں گے اور انہی کو رکوانے کی بات کر رہا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بالکل واضح تھا۔ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ رات وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں بتایا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 12 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے تقریباً سوا مہینہ پہلے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ ڈیزل پاکستان میں تقریباً 280 روپے لیٹر تھا اور پیٹرول پاکستان میں تقریباً 265 روپے کا لیٹر تھا۔ اس کمی کے بعد یعنی 135 روپے کم کیے گئے ہیں ڈیزل کی قیمت میں۔ ڈیزل جو ہے اس پرانی قیمت سے 100 روپے لیٹر مہنگا ہوگا، آلدو کہ 135 روپے انہوں نے کمی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیٹرول کو دیکھیں تو پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 366 روپے ہوگی۔ اگین پیٹرول پھر 100 روپے تقریباً مہنگا ہے اس قیمت سے جو ایک سے سوا مہینے پہلے تھی پاکستان کے اندر۔ تو وزیراعظم صاحب نے اس کو ایز اے بڑا ریلیف کے طور پہ اعلان کیا اور بتایا کہ جناب یہ ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا ریلیف ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت دوبارہ اتنی ہوگی، کم نہ کرتے، دوبارہ اس کو 265 یا 280 پہ لے آتے دونوں چیزوں کو، تو پھر بھی چلے آپ کوئی بات کر سکتے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی جلدی کیا تھی۔ ابھی تو معزز مہمان پاکستان میں آ رہے تھے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ یہ اعلان میں کروں اور جا کے قوم کو بتاؤں؟ اس لیے کہ کوئی اتنا بڑا یہ ریلیف تو ہے نہیں۔ ابھی بھی ڈیزل 100 روپے سے زیادہ مہنگا مل رہا ہے اور اسی طریقے سے جو پیٹرول ہے وہ بھی 100 روپے فی لیٹر تقریباً زیادہ مہنگا ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مل رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اناؤنس کیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایرانی وفد بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے نائب صدر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور گزشتہ رات کو دونوں وفود کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ ایک وفد جو ہے وہ امریکہ سے روانہ ہو چکا ہے، دوسرا تہران سے روانہ ہو چکا ہے، اور اس وقت میرے خیال میں وہ دونوں جو وفود ہیں غالباً وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ شاید مذاکرات وغیرہ شروع بھی ہو گئے ہوں، لیکن کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں آ رہی۔ دیکھیں نا، جب اتنا بڑا ایک موقع ہے، اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے، تو وزیراعظم صاحب ویٹ بھی کر سکتے تھے۔ جب کوئی چیز فائنل ہو جاتی تو اس کے بعد کوئی بتایا جاتا تو شاید اس میں کوئی چیز ہوتی جو پوری قوم انتظار کر رہی ہوتی۔ یہاں پہ جو ریلیف دیا گیا ہے وہ ان سینس ریلیف تو ہے، لیکن پیٹرول تو ابھی بھی مہنگا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحافی دوست جو ہے وہ کافی انہوں نے بڑے جو ہے نا پیشنٹ طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو سارا عمل چل رہا ہے مذاکرات کا اور پاکستان کے اندر یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، دنیا بھر کی پاکستان کے اوپر نظریں ہیں، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن جو ہیں وہ غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سارے پروسیس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایسا ضرور ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جب وہ حتمی ہو جاتے ہیں تبھی خبر باہر آتی ہے، لیکن وہاں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے پہلے سے ہی بیانیے بنانے نہیں شروع کر دیتی کہ جناب ادھر بھی اپنی تشہیر ہو رہی ہے، ادھر بھی اپنی تشہیر ہو رہی ہے، ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم نے وہ اچیو کر لیا۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی اصل خبر کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بار بار آپ سے کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ خبر کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں دوحہ میں بہت سارے مذاکرات ہوتے ہیں، ترکی میں بہت سارے مذاکرات ہوتے ہیں، پاکستان ان کا حصہ رہ چکا ہے۔ ماضی کے اندر جو ہے جب افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑے مذاکرات ہوئے تھے وہ دوحہ کے اندر ہوئے تھے، کتنا ادھر کی حکومتوں نے بیانیہ بنایا تھا۔ اسی طرح آپ اوسلو اکارڈ کو دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد چیزیں فائنل ہوتی ہیں اور پھر فائنل کو نیوز سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو خدشہ ہے کہ جس قسم کا ایک طرح سے حکومت کی جانب سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ بڑی زبردست ہماری کامیابی ہے، یقیناً وہ کامیابی ہے، لیکن اس کا کریڈٹ لینے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ سارا معاملہ چلنے دیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح کا بیانیہ بنائیں۔ تو یہاں پہ جتنے بڑے لیول کے اوپر
اس کو ایک طرح سے پروجیکٹ کیا گیا, جتنی اس کی تشہیر کی گئی کہ یہ جناب اتنا بڑا یہ سینٹر بن گیا ہے, وہ میڈیا سینٹر بن گیا ہے, ساری دنیا اس کو دکھا رہی ہے, اس پہ بات کر رہی ہے, حکومتی شخصیات بھی کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہو رہا یہ ہے کہ لوگ پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں خبر بتاؤ کہ خبر کیا. اور پھر اس میں جو ہے سم ٹائم جب خبر نہیں آئے گی, اس لیے کہ ابھی تک اس طرح کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی تو یقیناً خبر بھی آ جائے گی, تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ فیک نیوز بھی دیں گے, لوگ ایسی بات بھی کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ حقائق کے منافی ہو. تو اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر حکومت اس کو چاہتی ہے کہ کوئی خبر پہلے نہ آئے اور سب لوگ انتظار کریں, حکومت ہی خبر دے, تو پھر حکومت بھی تو اس کو تھوڑا سا لو پروفائل رکھے نا. حکومت کو جو اتنا کریڈٹ لینے کا شوق ہے اور جتنی بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں جی سارے آ جائیں اور ویزا بھی مل جائے گا, یہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, تو پھر وہ یقیناً وہ ایک فرینزی کریٹ ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر جھوٹی خبریں, اور پھر جو ملک دشمن ہے, اور بھارت تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے تو سنا کہ 2-3 دن سے مودی سویا نہیں ہے کہ بھائی یہ پاکستان میں کیا ہو گیا, اور میں نے سنا کہ جے شنکر کی بھی طبیعت جو ہے کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تو پھر آپ کسی اور کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا. تو اگر آپ نے چیز کو سیکرٹ رکھنا ہے تو پھر چیز کو لو پروفائل رکھیں. اگر آپ اتنا ہائی پروفائل اس کو بنائیں گے تو پھر لوگوں نے تو بار بار پوچھنا نا کہ بھائی خبر کیا ہے. اب اتنے 2 دن سے تو پاکستان میں چھٹی دی ہوئی ہے, اور 2 دن سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, یعنی اسلام آباد پنڈی کو بند کیا ہوا ہے, بچوں کو بھی گھر میں بٹھا دیا ہے, کہیں کسی کے اگر کوئی ایگزام ہے یا کوئی بھی چیز ہے, وہ بچے اب اسکول بھی نہیں جا سکتے. جمعرات جمعہ ان کو چھٹی دے دی گئی, 2 دن آف کر دیے گئے. تو اب اتنی بڑے پیمانے کے اوپر اگر آپ اس کو اس لیول کی چیز بنائیں گے تو پھر لوگوں کی بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے کوئی خبر بھی آئے گی. تو اگر حکومت اس کو لو کی رکھنا چاہتی ہے تو پھر کریڈٹ تب لے جب سارے معاملات ہو جائیں. باقی تو دیکھیں پاکستان سے تو کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا, پوری دنیا کریڈٹ دے رہی ہے کہ پاکستان کا اس میں کردار بڑا زبردست ہے, اور پاکستان نے جس طرح امریکہ اور ایران کو اکٹھا کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جے ڈی وینس صاحب بھی آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب جے ڈی وینس صاحب طیارے میں بیٹھ گئے تو ایرانی غالباً جو سپیکر ہیں ان کی اسمبلی کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو 2 بنیادی ہمارے مطالبے ہیں, جس میں سے ایک لبنان کے اندر سیز فائر اور دوسرا وہ جو ان کے اثاثے بیرون ملک میں یا پھر امریکہ وغیرہ میں جو ہیں, جن کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں منجمد کیا گیا ہے, بلاکڈ ایسٹس جو ہیں, ان کو کھولا جائے گا. جب تک یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے حتمی طور پہ کہہ دیا کہ جی ہم آگے نہیں بڑھائیں گے, پر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنی پوسچرنگ کی, انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کو نہیں مانتے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے, ایران اپنی پوسچرنگ کر رہا ہے, دونوں ادھر سے شروع کریں گے اور کہیں پہ مڈل پہ آ کے ایگری کر جائیں گے, تو وہ چیز تو بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ مذاکرات کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اب اس مذاکرات کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے, اور گزشتہ رات کو میرے خیال میں 12 بجے کے بعد جو ہے بتایا جا رہا تھا کہ ایرانی وفد بھی پہنچ جائے گا, اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جو وفد ہے امریکہ کا وہ بھی پہنچ جائے گا. اور انیشلی وہ براہ راست بات نہیں کریں گے, پہلے پاکستانی لوگوں سے بات چیت ہوگی, یعنی پاکستانی حکام سے بات چیت ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان براہ راست بات چیت ہو. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو ہم سب کے لیے دیکھیں نا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے. لیکن دیکھیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے طریقے سے بات کرتا ہے, کسی اور چیز کا بھی وہ ذکر کر سکتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ماضی میں جب یہاں پہ OIC کا اجلاس ہونا تھا تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, جس میں بلاول شامل تھے, شہباز شریف شامل تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی ہم یہاں پہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے. اور دیکھیں سیاستدان یہ کرتے رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ان سینئر صحافیوں پہ ہو رہی ہے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب اس میں بھی کوئی عزت نہیں ہے, اس میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. محمد بن سلمان کے آنے پہ وہ جمال خشوگی کی تصاویر لگا لیتے تھے, وہ یہ بھی کہتے تھے جناب ہم ایگری کرتے ہیں جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ بائک آؤٹ ہونا چاہیے, یہاں پہ OIC کو نہیں ہونے دینا چاہیے, اور ہم بالکل ان سے ایگری کرتے ہیں. تو بھائی اس وقت وہ ان کی رائے تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ جینوئنلی جو ان کی رائے تھی یعنی اپوزیشن کی اس کو درست مانتے ہوں, اور اس وجہ سے ان کی یہ رائے تھی. تو یہ ان صحافیوں کا حق تھا. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو غداری کے یا ایسے کبھی کوئی فتوے نہیں بانٹے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو صحافی ہیں وہ دوسروں کو غداری کے اور اس قسم کے ناراضی کے اور عجیب قسم کی جو نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں عامیانہ قسم کی ان کو مار رہے ہیں, تانے عامیانہ قسم کے مار رہے ہیں کہ ان کو یہ ہو گیا, پیٹ کی وہ تکلیف ہوگی, ایسے ہوگی. تو بھائی آپ ماضی میں آپ کیا کچھ کرتے رہے, کیا کچھ کہتے رہے, وہ آپ کا رائٹ تھا, وہ آپ کی ایک سوچ تھی. اگر کوئی آج اس کے اوپر کوئی کوشچن اٹھا رہا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کا اینٹی ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان صحافی ہیں سیرش مان صاحبہ,
انہوں نے جو ہسٹری نکالی ہے سارے صحافیوں کی، دیکھیں نا، یہ آج کل کے دور میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ سیاستدان ہمارے پھنس گئے ہیں 90 اور 80 کی دہائی میں، اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی پھنس گئے ہیں 80 اور 90 کی دہائی میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں ایک بات کروں اور کل میں کچھ اور بات کروں اور پھر میں کہوں اوئے ہوئے ہوئے یہ نسل بڑی بدتمیز ہے، بڑی بد تہذیب ہے، دیکھیں کیسے گفتگو کرتی ہے۔ بھائی بد تہذیب تو میں ہوں، غیر شائستہ میں ہوں، دروغ گوئی میں کر رہا ہوں، میرا اندر جو منافقت ہے وہ کبھی اس لیول پہ ہوتی ہے، کبھی اس لیول پہ ہوتی ہے۔ ایک طرف میرا یہ بیانیہ ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد جب مجھے سوٹ کرتا ہے میں کچھ اور بیانیہ بنا لیتا ہوں، تو وہ جو عوام آگے سے بات کر رہی ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، مجھے کرٹیسائز کر رہی ہے، وہ تو مجھے میرا گندا بھدا چہرہ دکھا رہی ہے۔ عوام پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے چہرے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں پہلے کیا کہتا تھا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں اس وقت یہ کہتا تھا تو کم سے کم میں دوسروں کو تو یہ رائٹ دے دوں کہ وہ ویسی بات نہ ہی کریں، کم از کم اس سے تھوڑی سی کم درجے کی بھی اگر ان کی کوئی مخالفت ہے تو وہ تو بات کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ بھی تو میں مان لوں نا۔ پر اینی وے، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس سیرش مان نے تمام ٹویٹس نکالی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی ٹویٹ نکال دی ہو، مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ ہم بھی تو عام لوگ ہیں نا، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اینی وے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہیں اور اب دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور پھر یہ معاملہ آگے چلے گا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا ری سیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ جو پیغام دیا سوشل میڈیا پہ، اس نے کہا کہ جناب ایک بہت بڑا ری سیٹ ہونے جا رہا ہے، میسو قسم کا ری سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ آن کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایبسلوٹلی جو ہے نا دوبارہ ورلڈز موسٹ پاورفل ری سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اس کو ٹویٹ کیا۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ کتنا بڑا ری سیٹ ہوتا ہے۔ اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے اثاثے جو ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں، سینکشنز ان کے اوپر کچھ حد تک کم ہو جاتی ہیں، تیل بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو میرے خیال میں یہ کافی ون ون سچویشن ہوگی۔ اس میں اگر ایران کو اپنے جوہری ہتھیار والا جو معاملہ ہے اس کو لیٹ گو کرنا پڑے بھی، تو پھر بھی میرے خیال میں وہ ان کو ایک طرح سے سوٹ کرتا ہے۔ پھر جو خلیجی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ کل ایک معزز مہمان، ایک رہنما جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی پاکستان تشریف لائے، ان کے غالباً فائنانس منسٹر تھے، اور یقیناً ان کا اعتماد بھی پاکستان کو حاصل ہے، تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ایران کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی ون ون کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اصل میرے خیال میں سٹیکنگ پوائنٹ وہ جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ گارنٹی تھے کہ جناب ان بیسز کی وجہ سے یہ ممالک محفوظ ہیں، لیکن پھر دنیا نے دیکھا امریکہ کے اڈے جس ملک میں تھے وہ ملک نشانہ بنا اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال میں اب وہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ری تھنک کر رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف لے جانا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زیلنسکی بھی پہنچ گئے تھے وہاں پہ اپنا چورن بیچنے کے لیے۔ اب رشین ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ زیلنسکی نے وہاں پہ کوئی جو ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ لگایا تھا وہ ناکام ہوا ہے، اور وہاں کی جو عرب ریاستیں انہوں نے زیلنسکی کے جو وہ ماہرین آئے ہوئے تھے اور جو اس کی فوج آ کے بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی جنڈی کرائی ہے کہ آپ جائیں۔ اب اللہ علم اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جو رشین ٹی وی کی رپورٹنگ ہو اس میں کچھ بائس ہو۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے میمز بنا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے کہ جناب جب یہ مذاکرات حتمی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک 17 یا 18 گریڈ کا جو افسر ہے وہ مذاکرات کی کاپی کو اٹیسٹ کرے گا۔ میرے خیال میں انہوں نے تنقید کی ہمارا یہ جو NOC کلچر ہے، ویسے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کسی نے یونیورسٹی سے اگر ڈگری بھی کر لی ہے سرکاری یونیورسٹی سے تو کتنے سال لگ جاتے ہیں، سم ٹائم جناب ابھی ڈگری نہیں آ رہی، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا۔ اگر ڈگری گم ہو جائے تو پھر تو قیامت ہی آ جاتی ہے۔ ویسے اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں کسی بھی ریپوٹیبل یونیورسٹی میں جائیں، مہذب معاشروں کے اندر اگر آپ کی کوئی ڈگری گم بھی ہو جائے گی تو آپ دوبارہ فیس دیں گے، فوراً آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی۔ ہر چیز کو اٹیسٹ کرنا، ہر چیز کا NOC، یہ جو کلچر ہے یہ آپ کو اتنی زیادہ ریڈ ٹیپ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو سرمایہ کار آتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ اور کسی بندے نے اگر کوئی بیرون ملک سفر کرنا ہے، پہلے وہ یونیورسٹی سے ٹیسٹ کرائے گا، پھر وہ فارن آفس سے ٹیسٹ کرائے گا، پھر وہ کسی افسر سے ٹیسٹ کروائے گا، پھر وہ اس لائن میں لگے گا، وہ اس لائن میں لگے گا۔ ایسے کیسے دنیا ترقی کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو چھان بین ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ جو NOC کلچر ہے یہاں پہ ویسا کلچر کہیں پہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لائسنس ہوتا تھا پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس، اس زمانے میں کاپی والا لائسنس بنتا تھا، اس کے پیج ہوتے تھے، وہ میں نے رینیو کروانا تھا۔ میں پاکستان آیا ہوا تھا تو میں گیا پوسٹ آفس میں، اس کے بعد اس زمانے میں پوسٹ آفس سے بھی رینیو ہوتا تھا اور ادھر کوئی اسٹیمپ وغیرہ کوئی ٹکٹ وغیرہ لگتے تھے اس کاپی کے اوپر۔ تو ادھر کسی آفس میں پھر مجھے بھیجا گیا، کسی نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو میں خود ہی چلا گیا۔ تو
تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے یہ وہ کوئی چیزیں کر دیں. تو پہلے تو جب میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو خالد صاحب کریں گے نا, آپ ان کے پاس لے جائیں. تو اب میں ادھر بعد میں پتا چلا کہ اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہی خالد صاحب تھے. تو بھائی تم ساتھ ہی اس کو کہہ دیتے کہ یہ کریں گے. پھر اس نے کہا کہ جی اس میں یہ فارم نہیں لگا ہوا. جب انہوں نے فارم دیکھا تو میں نے کہا اچھا, میں نے وہ جو بھی چیز تھی میں گیا اس کو پورا کیا, 2-3 گھنٹے بعد واپس آیا. جب اس نے دیکھا اس نے کہا نہیں اب اس میں یہ بھی نہیں ہے. اس میں اتنی شرم نہیں تھی, اس میں اتنی حیا نہیں ہے کہ بھائی جب تم دیکھ رہے ہو ایک دفعہ تم سارے ڈاکومنٹس دیکھ لو اور ایک لسٹ بنا کے دے دو کہ بھائی یہ چیز مسنگ ہے, یہ جا کے آپ لگا کے آ جائیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا ایک ڈاکومنٹ اس زمانے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہے جس میں آپ خود سائن کر کے دیں کہ آپ کی صحت بڑی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میرے سائن کرنے سے کیا فرق پڑے گا, میں کون سا کوئی ڈاکٹر ہوں. لیکن وہ ریڈ ٹیپ تھی کہ اس میں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, بڑا فرسٹریٹنگ قسم کا پروسیس ہے. ابھی بھی آپ کسی بھی بینک سے پاکستان میں ڈیل کریں, کوئی کاروبار کرنا چاہیں, یہاں پہ کوئی سرمایہ کار آئے ان سے بات کریں, وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یار اتنی ریڈ ٹیپ, اور اگلا بندہ فرسٹریٹ ہو کے جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کروں گا. تو ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں اسی کے اوپر لوگوں نے یہ میم بنایا ہے کہ جناب جب یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو جب تک ایک گزٹڈ افسر اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گا تو شاید مذاکرات جو ہے حتمی نہ ہو سکیں, اور اس کے بعد حکومت اناؤنس کرے. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جب حکومت اس ایونٹ کو اتنا ہائی پروفائل بنا رہی ہے اور اس کو بار بار پروجیکٹ کر رہی ہے, دین چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ساتھ دیتے رہیں, میڈیا کو فیڈ کرتے رہیں. ابھی کوئی صحافی کہہ رہا ہے یہ سرپرائز ہے, وہ اچھی خبر ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور بہت سارے جو حکومتی شخصیات ہیں, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ افواہیں نہ پھیلیں تو چھوٹی موٹی انفارمیشن ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں, اپڈیٹ کرتے رہیں, کیونکہ آپ نے اس کو ویسے جو اپنی پروجیکشن کے لیے اتنا ایک ہائی پروفائل ایونٹ بنایا ہے, اور ویسے بھی یہ ہائی پروفائل ایونٹ ہے, لیکن جب سب کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد بھی ہو سکتی تھی چیزیں, لیکن پہلے ہی ہم نے تشہیر اگر شروع کر دی ہے تو پھر ہمیں لوگوں کو جو ان کی ایپیٹائٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور تھوڑا تھوڑا ان کو فیڈ کرنا پڑے گا ساتھ, ادروائز پھر وہ جو رومر مل ہے وہ شروع ہو جائے گی. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب چینل کی خاتون صحافی جو ہے وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, وہ بھی رپورٹنگ وغیرہ کر رہی تھیں, اور ان کے جو کلپ ہے یا تصویر ہے اس کے اوپر بہت سارے پاکستان کے جو ماشاءاللہ مرد صحافی ہیں اس پہ بڑا وہ بتا رہے تھے کہ کوئی کہ وہ ادھر آ گئی ہیں, وہ یہ ہیں, ان کی زبان میں یہ ہے وہ ہے, بہت سارے. تو بڑا وہ مجھے بڑا کرنج سا لگا, آئی ڈونٹ نو, مجھے تھوڑا سا آف لگا کہ جس قسم کے اس صرف ایک عرب خاتون جو ہے صحافی آئے, تو بہت سارے صحافی ہوں گے. ہماری تو حکومت نے جناب جس طریقے سے کہا کہ بھائی آ جاؤ, کھول دیے ہیں ویزے, آزاد ویزے, آ جاؤ ایئرپورٹ پہ ویزے ملیں گے, لیکن خبر کوئی نہیں آ رہی, تو پھر وہ یہی ہونا ہے. پر اینی وے, صرف ایک خاتون صحافی کا ذکر بہت سارے ہمارے مرد صحافیوں کی جانب سے, دیگر لوگوں کی جانب سے, عام لوگوں کی جانب سے اس کی تصاویر لگا کے یا ان کا وہ کلپس شیئر کر کے, مجھے وہ تھوڑا سا ٹو بی آنیسٹ آف لگا, تھوڑا سا کرنج لگا. آئی ڈونٹ نو, میں بھی شاید جو ہے میرا وہ میں نے غلط اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انہوں نے جو مرد صحافیوں نے شیئر کی بھی ہے انفارمیشن, اور ان کی زبان کا ذکر ہے. کوئی کہہ رہا ہے ان کی زبان جو ہے, یہ جو زبان ہوتی ہے اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس کے نیچے ایک اور شخصیت نے ایک اور بڑا زوم آنی سا لمبا سا کوئی پیغام لکھا ہوا. پر اینی وے جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا آف لگا, میں بھی شاید مجھے سمجھ نہیں آئی, پر میں نے سوچا کہ میں اس چیز کا آپ کے ساتھ ذکر کروں. باقی اسرائیل کی جانب سے ابھی بھی لبنان میں حملے جاری ہیں, اس کے اوپر اسپین نے کافی زیادہ تنقید کی ہے, اسپین سے کافی ناراض ہوا ہے نیتن یاہو, اور نیتن یاہو نے باقاعدہ طور پہ اسپین کو جناب یہ کہا ہے کہ آپ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اس نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ ہماری جو آرمی ہے وہ دنیا کی سب سے مورل یعنی اخلاقیات کے اوپر ان کے جو ان کی اخلاقیات ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑے وہ جناب زبردست مورلز کے اندر ان کے اصول ہیں, قاعدے ہیں, بلکہ انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ جناب اخلاقی طور پہ اعلیٰ معیار کے اوپر ہے ہماری فوج جو ہے, جو اسرائیل کی فوج ہے, تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ونس اگین, انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ the IDF, the soldiers of the most moral army in the world, most moral army, اخلاقی طور پہ سب سے اعلیٰ اخلاق والی, سب سے اعلیٰ ان کے اصول والی جو ہے نا آرمی ہے ہماری. تو اس کے اوپر جو تنقید کر رہا ہے, IDF کے اوپر جو تنقید کر رہا ہے, بھائی 250-300 بندہ تم نے 24 گھنٹے کے اندر لبنان میں مار دیا, اور ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید حملے کریں گے, اور انہی کو رکوانے کی بات کر رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بالکل واضح تھا, یہ بالکل واضح تھا, جو لبنان کے اندر جنگ بندی تھی وہ واضح تھی, یہ کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے ایران والے. جو ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹ کی تھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ لبنان شامل ہے. اب اچانک امریکہ اس سے کس طرح پیچھے ہٹ گیا,
اور اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملے کر کے وہاں پہ 200-300 سے زیادہ بندہ شہید کر دیا، بندہ مار دیا، اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کوئی اپنی چیزیں ایکسٹرا اس میں مانگ رہا ہے. کوئی ایسی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہا. یہ چیز تو جنگ بندی کے اندر شامل تھی کہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ پہ حملے ہو رہے ہیں، لبنان کے اندر جو عام شہریوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ بند ہوں گے، اور وہ جنگ بندی کا حصہ ہے. جو پہلی ٹویٹ تھی وزیر اعظم صاحب کی، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ امریکہ اور اس کے الائز، ٹھیک ہے، امریکہ کا الائے کون ہے؟ اسرائیل. اور جو ایران ہے اور اس کے الائز، ایران کے الائز کون تھے؟ ہوتی تھے، جو حزب اللہ ہے، یہ سب لوگ سیز کریں گے اپنے حملے بند ہو جائیں گے. تو یہ تو واضح طور پہ لکھا تھا. اور پھر اس کے اوپر جو فالو اپ ٹویٹ آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لبنان کا ذکر تھا کہ وہاں پہ اب امیڈیٹلی سیز فائر ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ امن کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے، اور کون اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ونس اگین اسرائیل یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور اسپین کے وزیر اعظم سے بڑا ناراض ہے. اور اسپین کا وزیر اعظم کہتا ہے بھائی یہ نہیں ہوگا کہ تم لوگ اس طریقے سے کام کرتے رہو اور عام لوگوں کو مارتے رہو، بچوں کو مارتے رہو، اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں. تنقید تو ہم کریں گے. ابھی تک جو اس طرح کوئی اوتھینٹک اور مستند خبر ہے جو حکومت کی طرف سے آئی ہے، وہ اس طرح شیئر نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے دوران مزید چیزیں سامنے آئیں. ایک موقع کے اوپر ایران یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب تک ہماری یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوں گی، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو مجھے نہیں معلوم کہ گزشتہ رات کو وہ ساتھ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، انیشلی کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.